السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو جنات کے وجود کے متعلق ایک بہت ہی عجیب غریب اور سچا واقعہ سناؤں گی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور کا واقعہ ہے کہ صوفی عبدالکریم حضروی نے جنات کے وجود کے متعلق ایک عجیب واقعہ بیان کیا۔ کہتے ہیں ہم ضلع ہزارہ کے ایک وہی علاقے رہنے والے ہیں اور والد صاحب طبیب ہیں، علم کا دین بھی وسیع رکھتے ہیں۔ وہ جنات سے متعلق واقعات کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ ایک دفعہ وہ مویشیوں کے لیے چارہ لانے کی خاطر گدھا لے کر کھیتوں کی طرف گئے۔ گاؤں سے کچھ فاصلے پر ایک پہاڑی نالا ہے، وہاں سے گزرے تو ایک بچہ دکھائی دیا۔ اسے نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ چند ہی قدم تھے کہ گدھے نے چلنے سے انکار کر دیا۔ رسی سے پکڑ کر کھینچا، گویا اثر نہ ہو۔ مڑ کر دیکھا تو بچے نے گدھے کی دم پکڑی تھی، اپنی جانب کھینچ رہا تھا۔ انہوں نے منع کیا، اس نے انسنی کر دی۔ تب انہوں نے اپنی بانس کی مضبوط لاٹھی کا سر مارنے کے انداز سے آگے بڑھایا۔ ان کا خیال تھا ڈر جائے گا، مگر ڈرنے کے بجائے اس نے لاٹھی کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ لاٹھی دوسرے ہی لمحے اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے لاٹھی کو ہاتھوں میں پکڑ کر دبایا تو وہ خشک تنکے کی طرح ٹوٹ کر دو ٹکڑے ہو گئی۔ گدھے کی دم چھوٹی تھی، اس کی جان میں جان آئی۔ جدھر من اٹھا سرپٹ بھاگا۔ والد صاحب بھی حیرت زدہ ہو کر واپس مڑے اور گھر پہنچ کر دم لیا۔ اس کے بعد جب بھی کوئی شخص جنات کا واقعہ بیان کرتا تو وہ اس سے انکار نہ کرتے۔ پشاور سے ایک صاحب لکھتے ہیں کہ میں اپنی بیٹی کی شادی 2-3 سال قبل کر دی تھی۔ لڑکا اس کی خالہ کا بیٹا تھا، گویا سسرال اس کے لیے اجنبی نہ تھا۔ گزشتہ سال جون میں اسے بائیں ہاتھ پر چوٹ آئی، جس سے اس کا ہاتھ سوج گیا اور 2 انگلیاں تقریباً بیکار ہو گئی۔ اسی دوران مجھے وہاں جانے کا اتفاق ہوا، اس کی حالت دیکھ کر علاج کرایا۔ چند روز بعد تکلیف قدر کچھ کم ہوئی، پر صحیح طرح آرام نہ آیا۔ ساس جو اس کی خالہ بھی ہے، عورتوں کی عام روایت کے مطابق تانا دیا کہ کھاتی پیتی تو ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن ہاتھ کا بہانہ بنا کر کام سے گریز کرتی ہے، اور اس بات کا شاید اس نے گہرا اثر لیا۔ اب سے کوئی 6 ماہ قبل اس کو دورے پڑنے شروع ہوئے، جس سے وہ بے ہوش ہو جاتی، اور دورے شروع ہونے کے 1 ماہ بعد اس نے بے ہوشی میں باتیں کرنی بھی شروع کر دی۔ کبھی کبھار خون کی الٹی کرتی تو کبھی دیکھا اس کا ہاتھ تقریباً ٹھیک ہو چکا تھا، البتہ کمزور بہت ہو چکی تھی۔ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ خون میں جو ہاتھ کے زخم کی وجہ سے گند ہو چکا تھا، اور ساس کے طعنوں سے جو غصہ آتا رہا اور ظاہر نہ، اس کے باعث ہسٹیریا کے دورے پڑتے ہیں۔ جو باتیں شاید ہوش کے وقت ذہن میں ہوتی ہیں، بے ہوشی کے عالم میں من سے نکل جاتی ہیں۔ اس کی کیفیت کو پڑوسیوں نے ایک نام نہاد عاملوں نے، جو جاہل عوام کو لوٹنے کی طاق میں رہتے ہیں، بچی کو باقاعدہ آسیب زدہ قرار دے دیا۔ ایک بار اس پر بے ہوشی کا دورہ پڑا تو من سے یہ باتیں نکلی کہ میں ایک مسلمان جن ہوں، اس بچی کے ساتھ بچپن سے ہی لگاؤ ہے، میں اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا بلکہ مدد کرتا ہوں۔ اسی دوران ایک نام نہاد ظالی اور سنگ دل عامل نے بچی کی ہتھیلیوں میں کیل ٹھونک دی اور ایک انگلی کا ناخن آگ میں رکھ کر جلا دیا۔ اس پر بچی کے من سے یہ الفاظ نکلے، میں اس ظلم کا بدلہ لوں گا۔ اس کو بلا وجہ تکلیف دی گئی۔ اس واقعے کے دوسرے روز اتفاقاً میں بھی وہاں چلا گیا۔ بچی کی حالت دیکھ کر ان لوگوں کو برا بھلا کہا، تم نے اس کے ہاتھ بیکار کر دیے۔ یہاں یہ ذکر ضروری ہے کہ جس عامل نے یہ حرکت کی، اس نے لڑکی کے سسر کو کہنے پر ایسا کیا۔ اس نے کہا تھا اور اس کا بھگاؤ اور اسے سخت اذیت دو۔ دوسرے دن بچی کے ساتھ اپنے گھر لے گیا، وہاں بھی ایک مرتبہ دورہ پڑا۔ اس نے پھر وہی بات دہرائی کہ میں نے کسی کا نقصان نہیں کیا، کسی کو دکھ نہیں پہنچایا، لیکن اب بدلہ ضرور لوں گا۔ میں نے کہا اگر تم واقعی جن ہو تو بتاؤ بچی کے ساتھ ایسا ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ تمہاری وجہ اسے سخت اذیت اور تکلیف دی جا رہی ہے۔ اس نے جواب دیا بدلہ میں کل ہی لے لوں گا، بشرط لڑکی آج اپنے سسرال پہنچ جائے۔ میں اس روز لڑکی کو ساتھ لے کر اس کے سسرال چلا گیا۔ بچی نے ابھی گھر کے اندر قدم رکھا ہی تھا کہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ عین اسی وقت گھر کے باہر بندھی ہوئی بھینس میں اچانک گری اور مر گئی۔ اس وقت بھینس کو لڑکی کی سانس
دھو رہی تھی۔ بچی کو ہوش آیا تو رونے لگی اور کہا ہمارا 4,000 روپے کا نقصان ہو گیا۔ میں نے اسے تسلی دی، گھبراؤ نہیں، میں تمہیں اپنی بھینس دے دوں گا۔ چند روز بعد کا واقعہ ہے کہ بچی کا شوہر جو فوج میں ملازم ہے چھٹی پر گھر آیا۔ اس نے کچھ نوٹ ماں کو دی اور کہا ان کو رکھ دو۔ بچی پر دورہ پڑا تو کہا یہ نوٹ جو تم نے گھر میں رکھوائے ہیں میرے ہیں اور میں نے لے لیے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے جیب سے نوٹ نکال کر دکھائے اور دوبارہ جیب میں رکھ لیے۔ بچی کو ہوش آیا تو اس کی جیب میں صرف 2 روپے تھے۔ ساس نے جا کر صندوق دیکھا تو نوٹ غائب تھے اور واقعے کے بعد ساس تو اس کی جانی دشمن بن گئی۔ لڑکی کا شوہر اسے ایک معروف درگاہ پر لے گیا۔ گدی نشین صاحب زادہ اور صاحب نے اس کو 3 مرتبہ لانے کی ہدایت کی اور کہا اب اس پر جن نہیں آئے گا، لیکن اس کی وجہ سے جسم میں جو بیماریاں پیدا ہوگی ان کا علاج کرانا ضروری ہے۔ لڑکی کا شوہر اسے میرے پاس شہر لے آیا۔ آج کل وہ ہسپتال میں داخل ہے، ایک تجربہ کار کرنل ڈاکٹر اس کا علاج کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے میرے خیال کی تائید کی کہ بچی کو ہسٹیریا کا مرض ہے، خونی 56% خراب ہو چکا ہے۔ ایکس رے سے پتہ چلا کہ اس کے دونوں بازو ٹوٹے ہوئے ہیں، معدے میں زخم ہے، علاج جاری ہے اور اس سے خاصا فاقہ بھی ہوا ہے۔ پہلے کی طرح دورے نہیں پڑتے، کبھی کبھار بے ہوش ضرور ہو جاتے، لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ لڑکی بھاری مردانہ آواز میں کس طرح بات کرتی تھی، بھینس اچانک کس طرح مر گئی، نوٹ کس طرح غائب ہو گئی۔ یہ ایک ایسا عجیب واقعہ ہے جس پر جتنا غور کیا جائے اتنا الجھتا ہے۔ میم صاحب کی اس سرگشت سے محترم قارئین کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ بچی ذہنی اور جسمانی طور پر بیمار تھی۔ جذباتی گھٹن نے اس کے ذہن کو سخت متاثر کیا تھا۔ ہمارے معاشرے میں کتنی ہی ایسی بچیاں ہیں جو طنز خور ساسوں کی نادیدہ حرکتوں سے زندہ درگور ہو جاتی ہیں۔ سسرال میں سب کو مخالف اور غیر ہمدرد پا کر وہ چپکے چپکے جی کو جلاتی رہتی ہیں اور ایک دن ایسے ہی کسی مرض کا شکار ہو جاتی ہیں۔